بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لائیں گے اس کا تعلق سورہ طارق کے پڑھنے کے فضائل سے متعلق ہے۔ یہ روایت اپنے متن کے اعتبار سے بالکل ایک ہی ہے جو وسیط میں واحدی کی تفسیر اس میں پائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ثعلبی کی تفسیر میں پائی جاتی ہے۔ تاہم اس کی جو اسناد ہے ان میں فرق ہے، لیکن یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ دونوں کی اسناد میں جو دو مجروح راوی ہیں وہ بالکل کامن ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ اسناد کا تذکرہ کروں، آپ کے سامنے میں ان کا متن پہلے پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ طارق کے حوالے سے یہ جو الفاظ ہیں یہ ابی بن کعب ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رپورٹ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الطارق اعطاہ اللہ بعدد کل نجم فی السماء 10 حسنات، یعنی جو شخص بھی سورہ طارق کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنے بھی ستارے موجود ہیں ان میں سے ہر کے عوض 10 نیکیاں اس شخص کو عطا کرے گا جس نے سورہ طارق کی تلاوت کی۔ یہ اس کا متن ہے، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ متن کامن ہے دونوں جگہوں پہ، اور یہ اس خاص الوسیط کی جو روایت ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ بالکل ایک گھڑی ہوئی روایت ہے، یہ موضوع روایت ہے، فیبریکیٹڈ روایت ہے، چنانچہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس کے اندر دو ایسے مجروح راوی ہیں، ایک ہارون بن کثیر اور دوسرے سلام بن سلیم المدائنی۔ ہارون بن کثیر کو ابو حاتم مجہول کہتے ہیں، اور سلام بن سلیم المدائنی کے بارے میں جو تبصرے ہیں ان میں یحییٰ ابن معین ان کو لیس بشیء اور ضعیف لا یکتب حدیثہ، دو کامنٹس ہیں ان کے، اور محمد بن عبداللہ بن عمار المصلی کہتے ہیں کہ لیس بحجہ، اور ابراہیم بن یعقوب الجزجانی ان کو غیر الثقہ قرار دیتے ہیں، اور ابو زرع اور ابو حاتم ان کو ضعیف کہتے ہیں۔ امام بخاری، امام نسائی اور عبد الرحمن بن یوسف بن خراش ان کو متروک کہتے ہیں، اور امام نسائی نے ایک اور جگہ یہ الفاظ ان کے بارے میں کہے ہیں کہ لیس بثقہ ولا یکتب حدیثہ، اور امام بخاری نے بھی یہ کہا ہے کہ ترکوہ، اتھارٹی ان کو ترک کر دیا ہے۔ عبد الرحمن بن یوسف بن خراش کے جو ایک اور کامنٹ ان کے بارے میں ہے سلام بن سلیم کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ وہ کذاب ہیں، وہ جھوٹے ہیں، غالباً اسی وجہ سے حافظ ابن حجر نے پھر اس روایت کو موضوع اور گھڑا ہوا قرار دیا ہے۔ جہاں تک ثعلبی میں اس کی روایت کا تعلق ہے تو ثعلبی کے اندر بھی یہ دونوں ہی روات موجود ہیں، اور یہ دونوں ہی روات کی بنیاد پہ ہم اس متن اس سند کو بھی پھر ناقابل اعتبار قرار پائیں گے، اور اس پہ ہم یہ حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ بھی موضوع اور کھڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ بین ہی وہ راوی یہاں پہ بھی موجود ہیں۔ متن کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے عرض کیا کہ متن اس کا اور بالکل وہی ہے جو وسیط کی تفسیر کا میں جو درج ہے، چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ بالکل کھڑی ہوئی اور موضوع ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت بالکل مخدوش ہے، بلکہ یہاں تک جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ کہا گیا کہ یہ بعد میں گھڑی گئی ہے، اور یہ کوئی ٹھیک روایت نہیں ہے۔ سورہ کے فضائل کو سمیٹنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، ان کے پیغام پہ غور کریں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اس طرح کی گھڑی ہوئی روایات پہ بالکل نگاہ نہ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔